بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ K2 کا ڈیتھ زون کیا ہے؟ وہاں انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ انسانی جسم 2100 میٹر بلندی تک رہنے کے لیے بنا ہے۔ اس سے اوپر باڈی میں منفی اثرات شروع ہو جاتے ہیں۔ آکسیجن کمی سے غذیاتی کیفیت طاری، سیریبرل اینڈیما، ریٹنا ہیمرج، شدید سر درد، متلی، ہیلوسینیشن ہو جاتا ہے۔ K2 پر ہر 4 میں ایک کوہ کی موت۔ اموات کی شرح 29%۔ ایورسٹ پر یہی شرح 4% تک ہے۔ کراچی نیوز ڈیسک۔ کوہ پیماؤں کے لیے K2 کا ڈیتھ زون کیا ہے اور کوہ پیما وہاں کتنے گھنٹے زندہ رہ سکتے ہیں؟ یہ سوال اکثر قارئین کے ذہن میں جنم لیتے ہیں۔ شاید آپ نے ایورسٹ فلم کا وہ منظر تو دیکھا ہوگا جس میں نیوزی لینڈ کے گائیڈ اور کوہ پیما اینڈی ہیرس کے دماغ میں اچانک ہذیانی خیالات آنے لگتے ہیں اور وہ اپنے کپڑے اور گیئر سب اتار پھینکتا ہے اور موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ آج سے 6 سال قبل سمجھنا مشکل تھا کہ اینڈی نے ایسا کام کیوں کیا۔ تب ماہرین کو نہیں معلوم تھا کہ ہیرس ہائپوکسیا کا شکار تھے اور اتنی اونچائی پر آکسیجن کی کمی انسانی دماغ اور جسم پر کیا اثر ڈالتی ہے۔ K2 جہاں بلند چوٹیوں کو تسخیر کرنے والے کوہ پیماؤں کے دلوں میں ایڈونچر یا مہم جوئی کے جذبات جگاتی ہے، وہیں یہ چوٹی دنیا کی سب سے بلند چوٹی ایورسٹ سے بھی زیادہ خوفناک سمجھی جاتی ہے۔ اس چوٹی کو سر کرنے کی جستجو کرنے والے ہر 4 میں سے ایک کوہ پیما کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ K2 پر اموات کی شرح 29% ہے، جبکہ اس کے برعکس دنیا کی سب سے بلند چوٹی ایورسٹ پر یہی شرح 4% ہے۔ دنیا کے اس دوسرے بلند ترین پہاڑ K2 کو سردیوں میں فتح کرنے کی کوشش کرنے والے پاکستانی کوہ پیما محمد علی ستپارہ سمیت 3 کوہ پیماؤں کا جمعہ کے روز سے بیس کیمپ ٹیم اور اہل خانہ سے رابطہ منقطع ہے اور سنیچر کے روز ان کی تلاش میں جانے والے آرمی ہیلی کاپٹروں نے 7000 میٹر کی بلندی تک پرواز کی، لیکن ابھی تک تینوں کوہ پیماؤں کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اس خبر کی اشاعت تک ریسکیو مشن کا دوبارہ آغاز ہو گیا ہے، تاہم پاکستان میں سوشل میڈیا سے لے کر کوہ پیمائی سے متعلق دلچسپی رکھنے والوں حتیٰ کہ عام افراد تک سبھی یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ اتنے گھنٹے گزر جانے کے باوجود 8000 میٹر کی بلندی پر ان 3 کوہ پیماؤں کے زندہ رہنے کا اب کتنا امکان باقی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈیتھ زون کیا ہوتا ہے اور کوہ پیما ڈیتھ زون میں کتنے گھنٹوں تک زندہ رہ سکتے ہیں، اور اتنی اونچائی پر رہنے سے انسانی دماغ اور جسم پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق انسانی جسم سطح سمندر سے 2100 میٹر تک کی بلندی پر رہنے کے لیے بنا ہے، اور اس سے زیادہ بلندی پر انسانی جسم میں آکسیجن کی سیچوریشن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جسم میں منفی اثرات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایکشن گائیڈ ہائی ایٹیٹیوڈ ایکلیماٹائزیشن اینڈ ایلینس کے مصنف رک مارٹن کے مطابق ایسے اونچے پہاڑوں پر جانے سے قبل کوہ پیما کئی ہفتوں تک ایکلیماٹائزیشن یعنی جسم کے ماحول کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا عمل کرتے ہیں تاکہ ان کا دماغ آکسیجن کی سپلائی کے مطابق آہستہ آہستہ ماحول کے حساب سے کام کرنے لگے۔ کوہ پیمائی کے ماہرین کے مطابق K2 پر عموماً کیمپ 1 600 میٹر کی بلندی کے بعد کوہ پیما خطرناک زون میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان میں آکسیجن کی کمی کے منفی اثرات بھی نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ محقق سو ایپنل پارالکر، جو کہ انڈیا میں ریاست گجرات کے GMERS میڈیکل کالج سے منسلک ہیں، نے اس حوالے سے خاصی جامع تحقیق کی ہے۔ اپنے تحقیقی مقالے میں وہ لکھتے ہیں کہ کئی کوہ پیما ہائی ایٹیٹیوڈ پلمونری ایڈیما یا ہائی ایٹیٹیوڈ سیریبرل ایڈیما کا شکار ہو جاتے ہیں، جو زیادہ تر اموات کی وجہ بنتا ہے۔ ہائپوکسیا آکسیجن کی کمی کے ساتھ نبض تیز ہو جاتی ہے، خون گاڑھا ہو کر جمنے لگتا ہے اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ خراب حالت میں کوہ پیماؤں کے پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے اور وہ ہائی ایٹیٹیوڈ سیریبرل ایڈیما کا شکار ہو سکتے ہیں۔
انہیں خون کے ساتھ یا اس کے بغیر کھانسی آنے لگتی ہے اور ان کا نظام تنفس بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں بیشتر کوپماؤں کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، انہیں عجیب ہذیانی خیالات آتے ہیں اور پھر وہی کرتے ہیں جو ایورسٹ فلم میں اینڈی ہیرس نے کیا۔ سطح سمندر سے 8,611 میٹر کی بلندی پر واقع کیٹو کا باٹل نیک کے نام سے مشہور مقام تقریباً 8,000 میٹر سے شروع ہوتا ہے اور کوپماؤں کی اصطلاح میں اسے ڈیتھ زون یا موت کی گھاٹی کہا جاتا ہے، جہاں بقا کے چیلنجوں میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں کوپماؤں کو جان لیوا قدرتی موسم کے ساتھ نمٹ آزما ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے اندر بھی ایک لڑائی لڑنا پڑتی ہے۔ ڈیتھ زون میں جہاں ایک غلط قدم کا مطلب سیدھا ہزاروں فٹ گہری کھائی یا گلیشیئر میں گر کر موت کو گلے لگانے کا مترادف ہے، وہیں اس اونچائی پر آکسیجن کی مزید کمی سے سنگین اثرات رونما ہوتے ہیں اور انسانی دماغ کا جسم پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ ڈیتھ زون میں انسانوں کو سانس لینے کے لیے درکار آکسیجن کی کمی سے جہاں آلٹیچیوڈ سینکس اونچائی پر لاحق ہونے والی بیماری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، وہیں اتنی بلندی پر تیز ہوائیں بھی کوپماؤں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہیں۔ یہاں پر انتہائی کم درجہ حرارت بھی جسم کے کسی بھی حصے میں فراسٹ بائٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ اتنی بلندی پر انسانی جسم کو پیش آنے والے طبی مسائل کے حوالے سے کی گئی تحقیق کے مصنف پروفیسر ہربرٹ این ہرٹگرین کے مطابق یہاں تک چڑھنے والے کوپما سیریبرل ایڈیما، ریٹنا ہیمرج، شدید سر درد، متلی بد نظمی، ہیلوسینیشن یا نظر کا دھوکہ وغیرہ جیسے طبی حالات سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں۔ ڈیتھ زون میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اور یہاں آپ مخصوص وقت سے زیادہ نہیں گزار سکتے اور یہاں نیند یا زیادہ دیر رکنے کا مطلب موت ہے۔ اس لیے کیمپ 4 میں پہنچنے والے کوپما سوتے نہیں، بس کچھ دیر سستا کر سمٹ کرنے یا چوٹی پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور تقریباً 16 سے 18 گھنٹوں کے دورانیے میں چوٹی سر کر کے ڈیتھ زون سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کوپما ڈیتھ زون میں زیادہ سے زیادہ کتنے گھنٹوں تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے 16 سے 20 گھنٹے۔ کوپماؤں کو خصوصی ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ڈیتھ زون میں اس سے زیادہ وقت ہرگز نہ گزاریں۔ اگرچہ 48 گھنٹے سے زیادہ کسی کوپما کے 8,000 میٹر سے اونچائی پر زندہ رہنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، لیکن ڈیتھ زون میں سب سے زیادہ وقت گزارنے کا ریکارڈ نیپال کے پیمبا گلجن شرپا کے پاس ہے، جو سن 2008 میں 2 کوپماؤں کو بچانے کے لیے 90 گھنٹے تک کیٹو کے ڈیتھ زون میں رہے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ وہ 2 کوپماؤں کو بچانے کے لیے کیوں ڈیتھ زون میں واپس گئے اور کیوں 8,000 میٹر سے زیادہ بلندی پر موت کی گھاٹی میں 90 گھنٹے کا وقت گزارا، ان کا جواب تھا، میں کیٹو پر خوش قسمت تھا، آپ جانتے ہیں میں خوش قسمت تھا۔ اللہ حافظ۔